السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا برزخ کی زندگی کسی خواب کی طرح ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے، اپنے کم علم سے چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور نتیجتاً خود کسی نتیجے پر آ جاتے ہیں۔ بعض تو برزخ کی حیات کے منکر ہو جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں برزخ ہے تو صحیح پر کوئی خواب جیسی ہے، اس میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ بھائی دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ برزخ میں عذاب کوئی نہیں ہے اور عذاب قبر بھی کوئی نہیں ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور قرآن کریم میں بھی عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مطالعے کی کمی کی وجہ سے نہ قرآن کریم کا صحیح مطالعہ ہے، نہ احادیث مبارکہ کا صحیح مطالعہ ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت تو پیش کرتے ہیں لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر، اور وہ سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 52۔ کہتے ہیں دیکھو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے نا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ تو اب جب معاملہ یہ ہو کہ جب ہم نیند سے جاگے ہیں تو یعنی خواب میں تھے۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سور کتنے پھونکے جائیں گے قیامت؟ تو وہ کہیں گے جی 2۔ اچھا جی، پہلے سور کے بعد کیا ہوگا؟ اس پہلے سور میں تو سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ جی دوسرے سور میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ اب جب تمہیں یہ علم آ گیا ہے تو اب یہ آیہ مبارکہ 51 سے پڑھنا شروع کرو۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اسی وقت اپنی قبروں سے دوڑتے چلے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ تو یہ جو قبروں سے اٹھ کے دوڑنے والی بات ہے، یہ ابھی تم نے خود ہی تو بتائی کہ دوسرے سور کے بعد معاملہ ہوگا، اور برزخی حیات تو پہلے سور تک ہے۔ جو عذاب قبر ہے وہ تو پہلے سور تک ہے، پہلے سور کے بعد دوسرے سور سے پہلے جو درمیانی وقت ہے اس میں تو ہر چیز موقوف ہے۔ تو اب یہ جو وقفے کے بعد اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگا دیا، کیونکہ اب تو یہ عذاب میں نہیں تھے نا، ان پہ تو پہلے سور تک عذاب تھا۔ اب دیکھو نا، زندگی میں بھی آپ بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیوں سے گزر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو مشکلات تھیں نا وہ پھر چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آسانیوں پہ کانسنٹریشن ہوتی ہے، تو ابھی ان کی کانسنٹریشن آسانی پر ہے کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں جگا دیا ہماری مرقدوں سے۔ اب وہ پیچھے کی چیز کو بھول گئے، کیونکہ اب آگے جو دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے گزر آئے تھے اس سے بہت چھوٹا معلوم ہو رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آگے کہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں میدان محشر کی طرف، دوڑتے چلے، دیکھ رہے ہیں کہ اب تو لوگ زندہ ہو رہے ہیں، لوگ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب اپنی زبان سے وہ کہہ اٹھیں گے جس کے ابھی تک منکر تھے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد میں آنے والی آیت جو ہے نا 51 اور 52 کی بات کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مردوں کو اٹھائے جائے تو دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے، تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہو کے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور یہاں خاص کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان والوں کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والے اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے، پر وہ یہ کہتے ہوئے نہیں اٹھیں گے جو یہ کافر کہتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ کافر تو منکر تھے۔ ایمان والے تو جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو اب جب یہ دیکھیں گے کہ سارا معاملہ ویسی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی تعلیمات ہم تک پہنچی، تو اب وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم اب سوتے رہتے تو زیادہ اچھا تھا، اٹھ گئے ہیں تو اب عذاب میں تو جانا پڑے گا۔ اب عذاب میں جانا پڑے گا، اس کا ڈر ان کے اندر کہاں سے آیا؟ یعنی اب پہلے سور سے پہلے والی زندگی کا اثر تھا نا، کہ اب کہنے لگے ہائے ہماری خرابی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جملہ بڑا زبردست ہے، ہائے ہماری خرابی جو کہا نا، قالوا یا ویلنا، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے۔ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دنیا کا انکار، دنیا میں آخرت کا انکار،
اور پھر قبر کے عذاب میں مبتلا رہنا، اور اب جب اٹھے ہیں تو اب کیا اٹھے کہ ہائے خرابی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، پر یہ معاملہ تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ 2 نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا۔ تو کہیں آپ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو صحابی رسول کی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن بتا رہا ہوں۔ صحابی رسول بھی کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حبر المفسرین کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی فہم کا علم جو انہیں عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی آپ سے قرآن کے مسئلے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہے، تو یہ 2 نفخوں کے درمیان ان سے جو عذاب اٹھا دیا جائے گا، تو اتنا زمانہ وہ جو سوتے رہیں گے، اور دوسرے نفخے کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو اس طرح وہ چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب آسان معلوم ہوگا، اس لیے وہ خرابی اور افسوس سے پکار اٹھیں گے، اور اس وقت کہیں گے کہ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ لیکن اس وقت کا اقرار انہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے کافروں سے یہ کہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب کافر کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، تو اس وقت مومنین ان سے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ بہرحال مختلف اس میں تفصیلات آتی ہیں۔ اس روح البیان میں، تفسیر کی مشہور کتاب ہے تفسیر کی روح البیان، اس میں انہی آیات کے تحت یہ تفسیر آتی ہے، اور پھر تفسیر خازن میں بھی انہی آیات کے تحت یہ تفسیر آتی ہے۔ تو اس لیے بات کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھا کریں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ سیکنڈ سور جب پھونکا جائے گا اس سے مراد ہے۔ تو اس لیے قبر کی زندگی خواب کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر تم برزخ کی حیات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو، جیسے جب تم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہو تو اس وقت تمہارا جسم یہاں ہوتا ہے اور روح کسی اور عالم میں ہوتی ہے، لیکن روح پر جو گزرتی ہے وہ جسم پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی روح اگر کسی تکلیف میں، پریشانی میں اور دم گھٹنے میں ہو تو جسم کو لگ رہا ہوتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ روح کو مار پڑ رہی ہے تو جسم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، روح خوش ہے تو جسم یہاں دل خوشی محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے کسی پیارے کو خواب میں دیکھ لیا جو ہنستا مسکراتا ہے، یا کسی اللہ والے کی زیارت ہو گئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، تو روحانی زیارت ہے، پر جسم تک اس کا اثر آ رہا ہے کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ خواب میں رو رہا ہے۔ اب آس پاس والے جو ہے پریشان کہ یہ خواب میں رو کیوں رہا ہے، جب یہ جاگا تو بتایا کہ حضور کی زیارت ہو رہی تھی۔ تو زیارت خواب میں ہو رہی ہے، عالم برزخ کی بات ہے، عالم برزخ تک اس کی روح چلی گئی اور وہاں سے، اور اس کا اثر یہاں پہ آس پاس کے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں علماء یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، جیسے خواب میں روح پر جو گزرتی ہے جسم پر بھی اثر آتا ہے، اور اس وقت روح کا ایک حصہ جسم میں ہوتا ہے جس سے جان باقی رہتی ہے، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، روح کے 2 حصوں پر، اور ایک روح کا حصہ جو ہے وہ جسم کے تعلق کے ساتھ عالم برزخ یا عالم احلام میں یا خوابوں کے عالم میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حصے جو ہے جڑے ہیں جسم سے۔ اچھا، اب جب موت واقع ہو جاتی ہے تو ہر قسم کی روح کا حصہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے، پر روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، کیونکہ اب وہ جسم میں ایک دفعہ آ چکی ہوتی ہے نا۔ عالم ارواح میں جب روح ہوتی ہے، جسم میں آئی نہیں ہوتی تو تعلق نہیں ہوتا، اب ایک دفعہ آ گئی تو تعلق پیدا ہو گیا۔ تو اب برزخ میں جو گزر رہی ہے وہ جسم محسوس کر رہا ہے، گو کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر قبر ہے تو عذاب ہے، کتنے لوگوں کو تو قبر ہی نہیں ملتی تو ان کو تو عذاب بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جسم کسی فارم میں کہیں موجود ہو، جل کے راکھ بن کے بکھیر دیا گیا ہو، یا پانیوں میں سمندروں میں مچھلیوں نے کھا کے فضلہ بنا دیا ہو، یا جنگلوں میں جنگلی جانوروں نے کھا کے فضلہ بنا دیا ہو، کسی نہ کسی فارم میں ایٹامک لیول پر موجود ہے جسم کہیں نہ کہیں،
اس ایٹامک لیول پر بھی وہ محسوس کرے گا اس عذاب کو، یا ان نعمتوں کو جو روحانی طور پر روح کو برزخ میں عطا کی جائیں گی۔ اور بعض روحوں کو جو ایلیویشن مل جاتی ہے کہ انہیں جنت جو ہے برزخ میں بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ قیامت تک جنت میں رہیں، اور انہیں وہاں پہ ٹیمپرری باڈیز دے دی جاتی ہیں کہ پرندوں کی باڈیز کا ذکر آتا ہے کہ ان میں انہیں داخل کر دیا جاتا ہے کہ پھر اس میں رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتوں کے ساتھ بھی، اس کا بھی ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اچھا اسی طرح بعض لوگ کچھ سوالات جو اس سے متعلق، اچھا پھر بھی میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں نے یہ بات پچھلے درس میں بھی بتائی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ پھر بھی اپنے خواب بھیج رہے ہیں اس درس سے متعلق، اس درس کے نیچے علیحدہ سے اس درس کو سننے کے بعد بھی، کیا تو درس سنتے نہیں ہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس ایک چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ نہیں پھر بھی پوچھنا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یاد رکھو کہ عالم برزخ کی یہ جو معاملات میں نے آپ سے ذکر کیے تھے نا کل بھی، کہ اس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو بچوں کی قبریں ہیں وہ کھودی گئیں تو اندر سے بچے کی جو لاش تھی، جو جسم تھا، وہ بھی عام جسموں کی طرح بالکل معدوم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو بچے تو بڑے ننھے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کی مرضی، جس کے چاہے جسم رکھے، جس کی چاہے جسم ختم کرتے۔ جسم کا ختم ہو جانا اور باقی نہ رہنا کسی کو گناہ گار ہونے کی علامت تو نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی مرضی، جس کا جسم رکھے، جس کا ختم کر دے۔ تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے تو الانبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کے رسولوں، ان کے جسم تو حرام ہے نا زمین پر کہ ان کے جسموں کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ جہاں تک اللہ والوں کا سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے جسموں کو بھی، شہداء کے جسموں کو بھی، اب بچے ان کے بارے میں کوئی حدیث میں بات نہیں آتی کہ بچوں کا جسم بھی صحیح سالم رہے گا، لیکن اس سے مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اللہ والا ہو، گناہ گار نہ ہو، تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا جسم ثابت رہے، اور بچوں کا جسم بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ یہ دو چیزوں کو ملائیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے والے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو آپ کو وہ بات بتا سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے، جس کا فہم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ نے، تبع تابعین، علماء، صالحین نے، اور جو مشاہدات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم کوئی باتیں نہیں کرتے، نہ ہمیں اس کا علم ہے اس سے زیادہ کہ جس طرح وما علینا الا البلاغ، یہی تو ہے، وہی پہنچا دیا جو ہم تک آیا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ بہتری کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔